السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ He wanted to go the club and drink alcohol. I did not drink. I'm telling the truth. I have never drank. عنایا بھیگے لہجے میں بولتی، درخزے کی خونتری آنکھوں میں دیکھتے، سر نفی میں ہلاتے اپنا نچلا لب باہر نکالا تھا۔ درخزے کا چہرہ اب سرد سپاٹ تھا، آنکھیں برفیلی تھی، وہ سرد آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اب اس کا مقابل کے سینے میں سمانے کو دل کر رہا تھا۔ مجھے یہاں کے بار کا نہیں پتہ تھا۔ میں گوگل پہ سرچ کیا، جو بار سامنے آیا ہم یہاں آ گئے۔ عنایا نے اس کے سر تاثرات دیکھتے اس کی شرٹ کو کانپتے ہاتھ سے جکڑا۔ مقابل کا ایسا سرد رویہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مقابل کی آنکھوں کا سرد پن اس کی ہڈیاں سنسنا رہا تھا۔ درخزے اس کا ہاتھ اپنی شرٹ سے ایسے چھٹک کر گیا تھا جیسے کوئی اچھوت ہو۔ عنایا اس کی ایسے چٹکنے پر شدت سے رو دی تھی۔ جانے کیوں اس کا اتنی نفرت سے چٹکنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ درخزے خانزادہ نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کرتے برفیلی ہواؤں میں گہرے سانس لیے تھے۔ وہ کسی غیر مرد پر اس سے زیادہ اعتبار کرتی تھی۔ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ پاکستان سے جا رہی تھی، اسے شراب پلانے کے لیے اسے کلب لے کر گئی تھی۔ اس کی بیوی کیسے معصوم ہو سکتی تھی؟ کیسے؟ وہ اتنی کم عمر تو نہ تھی جو اس سب کو بہت عام سمجھتی۔ درخزے خانزادہ نے اپنی سرد سرخ نگاہیں اس پر گاڑی۔ سفید ٹائٹ جینز بے حد شارٹ شرٹ جس میں اس کے قد و قال ایک 18 سال سے بھی زیادہ عمر کی لڑکی کے مانند معلوم ہو رہے تھے، اس پر بے حد شارٹ جیکٹ۔ وہ ان کپڑوں میں کسی بھی مرد کو منٹوں میں گرم کر سکتی تھی۔ کوئی بھی مرد ایک نظر دیکھتے بہک جاتا۔ سوچوں میں ہزاروں مرتبہ اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا تھا جو وہ خود ہزاروں مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ خیالوں میں کر چکا تھا۔ ہو سکتا ہے جیکسن نے بھی اس کی بیوی پر ہزاروں بار گندی نظر ڈالی ہو، تبھی وہ شراب پینا چاہتا ہو۔ یہ سوچتے ہی درخزے خانزادہ کا وجود بارود کی طرح دہکا تھا۔ پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی، تپش پیروں سے نکلتی، اس کے دماغ تک پہنچتی، اسے آگ لگا چکی تھی۔ درخزے اس پر جھکتے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ گیا۔ عنایا نے گہرے سانس لیتے ہوئے بے یقینی سے درخزے کو دیکھا جو پھولتی رگوں کے ساتھ اس کی گردن دبوچے ہوئے تھا۔ درخزے عنایا نے اسے بھیگی بے یقین آنکھوں سے دیکھتے ایک ہاتھ سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ بولتی رگوں سے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ عنایا کا چہرہ سرخ پڑتے محسوس کرتے وہ دوسرے لمحے درخزے اس کی گردن چھوڑ چکا تھا۔ عنایا اپنی گردن پر ہاتھ رکھے بے یقین تھی۔ مقابل کی آنکھیں خون شام درندگی کی مانند سرخ تھی، مگر اس نے اس سے سختی سے نہیں چھوا تھا۔ اسے تو لگا تھا مقابل اس کی سانسیں ختم کرنے کے بعد ہی آزادی دے گا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے گہرے سانس لیتے بے یقین تھی۔ درخزے اسٹیئرنگ پر بے دردی سے ہاتھ پر مارتے ہوئے چیخا تھا، پھر وہ ہاتھ مارتے ہوئے چیختا ہی چلا گیا تھا۔ عنایا روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے تھی۔ گاڑی میں ایک کی چینخ اور ایک کی روتی ہوئی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ برفیلی ہوائیں دونوں کے جسم سرد کر چکی تھی۔ درخزے خانزادہ نے اپنے بازو سے اپنی آنکھیں کھلتے محسوس کر ہوئے گہرا سانس لیتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اس کی گاڑی کا رخ اب حویلی کی طرف تھا۔ درخزے خانزادہ کی گاڑی کے ٹائر حویلی کے کارپورش میں آ کر چرچرائے تھے۔ درخزے خانزادہ نے گاڑی روکتے اپنے زخمی بازو کو جکڑے نچلا لب دانتوں تلے دبائے گہرا سانس لیا۔ بازو اب بری طرح جھنجھنا رہا تھا۔ درد کی شدت سے اس کا وجود اب جیسے نیم غنودگی میں جا رہا تھا۔ آنکھیں بند ہو رہی تھی، شاید تھکن زدہ مسافت ختم ہو چکی تھی یا اب شروع ہوئی تھی، وہ نہیں جانتا تھا، مگر سفر ختم ہو چکا تھا، لیکن آبلا پائی کا سفر ابھی بھی باقی تھا جو شاید اسے کاٹنا ہی تھا۔ عنایا گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ وہ راستہ بھر اس بھی سرپھرے خانزادہ پر ایک نگاہ نہیں ڈال سکی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ جب درد سے کراہتا تو عنایا کو اپنے دل میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے دل کو مٹھیوں میں جکڑنے لگتی تھی۔ یہ سرپھرے ایس پی کا درد آخر اسے اپنی روح میں کیوں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی بھی اس کے کراہنے پر وہ اپنے دل کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھی۔
درغزی خانزادہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اترتے عنایہ کی طرف بڑھا جو سیٹ پر بیٹھی نظریں چکائے ہوئے تھی۔ عنایہ کی طرف اس کا دروازہ کھولا، وہ خوف سے دوسری طرف کھسکی تھی۔ دل پہلو میں شدت سے سر پھرے، خانزادے کے خوف سے بھی شدید لرز رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ برا سلوک کر سکتا تھا، آخر حق جو رکھتا تھا۔ درغزی خانزادہ نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے کلائی سے جکڑے کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ وہ گھسیٹتی ہوئی باہر آئی تھی، مزاحمت کرنے کا وہ حق کھو چکی تھی، مگر مقابل اس پر بھی ابھی تک ہر قسم کا حق رکھتا تھا۔ جو غلطی اس سے آج سرزد ہو گئی تھی، وہ شاید اب زیادہ حق رکھتا تھا۔ درخزے خانزادہ اس کی کلائی جکڑے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے پلٹتے ہوئے گیٹ پر کھڑے گل خان کو ایک نظر دیکھا تھا۔ درخزے خانزادہ کے لیے کہ دیکھنے پر وہ گڑبڑاتے ہوئے نظریں پھیر گیا تھا۔ درخزے کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے عنایہ سرخ ہوتے شرمندگی سے نظریں جھکا گئی تھی۔ گل خان کے ادھر دیکھنے پر درخزے خانزادہ کو زمین میں نگاہیں گاڑے دیکھ کر عنایہ کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرز پر گرے تھے۔ شوہر سے نفرت بھی کرتی ہو تب بھی اس کی جھکی نظریں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اسے ہمیشہ سر اٹھا کر چلتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے جھکے کندھے، جھکی نگاہیں عورت کے دل پر تازیانے کبار کرتے ہیں۔ وہ بھی نگاہیں اس کی وجہ سے جھکی ہوں تو عورت اندر سے ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اتنی سی عمر میں آج یہ حقیقت جان کر وہ اندر سے مر رہی تھی۔ اسے سر پھیرے خانزادہ کی جھکی نظریں اسے اندر سے مار رہی تھی۔ وہ خود بھی نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کی کلائی بے دردی سے کھینچتے آگے بڑھا۔ داخلی لکڑی کا بھاری دروازہ اندر سے لاک تھا۔ عنایہ نے زرد رنگت سے درخزے کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا تماشا اب اس کے سامنے لگے۔ جو باتیں ابرش کو سننی پڑیں وہ اسے اب سننی پڑیں۔ زہلے کو ان تکلیف زدہ باتوں سے دوبارہ سے گزرنا پڑے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا اس کا یہ اقدام نہ صرف درخزے بلکہ زہلے اور آہل کی بھی نظریں چکا دیتا۔ اس نے تو یہ نہیں چاہا تھا اس کی ماں کو اس کی وجہ سے ان تکلیف زدہ بھری باتوں سے گزرنا پڑے۔ وہ جانتی تھی درخزے خانزادہ کبھی اس کا لاؤنج میں تماشا نہیں لگائے گا۔ اس حویلی کے کسی بھی خانزادے نے اپنی عورت کا تماشا کبھی بھی سب کے سامنے نہیں لگایا تھا۔ زران نے بھی تو ہمیشہ ابرش کو پروٹیکٹ کرتے یاد آیا تھا۔ درخزے خانزادہ عنایہ کے زرد رنگت دیکھتے پھیکا سا مسکرایا۔ تم میری نظریں جھکانے کا باعث بن سکتی ہو، مگر وعدہ ہے یہ درخزے خانزادہ کا، تمہیں میری وجہ سے نظر جھکانی نہیں پڑیں گی۔ درخزے عنایہ کو دیکھتے استدعائیہ لہجے میں بولتے ہوئے مدھم سا مسکرایا تھا۔ عنایہ نے درخزے خانزادہ کی بات پر زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے طنز برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی پین سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ ایک ہاتھ میں ابھی بھی اس کی کلائی جکڑی ہوئی تھی۔ عنایہ حیرانگی سے اسے پین کی پاکٹس میں کچھ تلاش دیکھ رہی تھی۔ اس رف سے بکھرے حلیے، خون آلودہ چہرے، خون آلود شرٹ اور درد ہو کر چہرے پر سجائے وہ جانے کیوں اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ درخزے خانزادہ نے پین سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ لبوں میں دبائے، لائٹر آن کرتے سگریٹ سلگاتے گہرا کش لیا۔ عنایہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی پین کی پاکٹ میں سگریٹ اور لائٹر تلاش کر رہا تھا اور کپ سے سگریٹ پینے لگا تھا۔ وہ تو سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ درخزے نے سگریٹ کے گہرے کش لیتے دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا لائٹر دور اچھالا۔ اوہ یہ کیا کیا میں نے؟ اس کی ضرورت تو اب پڑتی رہے گی، وہ مدھم آواز میں خود سے کہتے داخلی دروازے کے پاس بنے 2-3 اسٹیپ سے تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ عنایہ کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ اس نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی تو اب ضرورت پڑتی رہے گی۔ درخزے خانزادہ نے جھکتے ہوئے وہ لائٹر اٹھاتے ہوئے پینٹ میں واپس ڈالا۔ عنایہ بغور اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پھر سے تیزی سے اسٹیپ چڑھا تھا۔ عنایہ اس کے ساتھ کھنچتی ہوئی اوپر گئی تھی۔ وہ اس کی کلائی چھوڑ نہیں رہا تھا۔ درخزے نے ہاتھ میں پکڑی ایک پن سے داخلی دروازے سے لاک گھمائے تو وہ لاک کلک کر کے کھل گیا۔ عنایہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ 2 نمبر خانزادہ بھی ہوں میں، صرف سر پھیرا تھوڑی ہوں۔ ایسویں 2 نمبری میں بھی مشہور ہے، وہ کہتے ہوئے اونچا سا کہکا لگا گیا تھا۔ عنایہ کو اس کے کہکوں پر عجیب سی وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی کلائی جکڑے داخلی دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ اس کی کلائی اتنی سختی سے جکڑے ہوئے تھا کہ عنایہ کو اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔
درد کی شدت سے عنایا کے لبوں پہ سے سسکاری بلند ہوئی۔ اس کی بلند ہوتی سسکاری پر درخزی خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ دوسرے لمحے وہ سر چھٹکتے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ لاؤنج میں خود کا تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت رات گہری ہو چکی تھی۔ سب اپنے اپنے گرم کمروں میں سو رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا حویلی میں کسی کو بھی اس معاملے کی بھنک پڑے۔ وہ زنان کھانے کی لاؤنج میں اپنے بھاری قدموں کی دمک لیے عنایت کو کلائی سے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عنایت اپنے لبوں سے نکلتی سسکاریوں پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھی۔ اس سرپھرے ایس پی کی سخت گرفت اپنی نازک کلائی پر برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ قدم وہ راستے میں رکھی خوبصورت سی اونچی سی گول ڈیکوریشن کے لیے رکھی گئی ٹیبل سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ اس ماربل سے بنی ٹیبل سے بہت بری طرح ٹکرائی تھی۔ عنایت کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ دوسرے پل وہ بے رحم بنا پیچھے مڑے بغیر اسے بے دردی سے کھینچتے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ماربل سے بنی میز پر زمین پر گرتے رات کے سناٹے کو چیر گئی تھی۔ ابرش کو جو بلیک فل گاؤن پر نائٹی پر اپنی گرم شال اوڑے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ عنایت کو دیکھتے وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ اسے ٹیبل پر گرتے ہوئے وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ درخزی جیسے اسے گھسیٹ لے گیا تھا وہ یہ بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ لاؤنج کے سفید فرش پر وہ خون کے قطرے دیکھ چکی تھی۔ وہ خون دیکھتے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ عنایا اس کے لبوں سے ٹوٹ کر اس کا نام ادا ہوا۔ آخری سٹیپ پر وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس کا پاؤں کا انگوٹھا سیڑھی کے سٹیپ سے بہت بری طرح ٹکرایا تھا۔ وہ درد سے کراہتے منہ کے بل گری۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں شبنم اتری تھی۔ وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے درخزی کے کمرے کی طرف بڑھی، جو مہمان خانے کے بنے کمروں سے آگے گز ایک الگ سا پورشن آتا تھا، جہاں بنے کمروں میں مردوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، جس کی ایک سائیڈ مردانے کی بھی طرف آتی تھی۔ درخزی خانزادہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے عنایت کو اچھوت کی طرح خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ عنایت زمین پر گھٹنوں کے بل جا گری تھی۔ درخزی خانزادہ نے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی۔ ڈریسنگ مرر میں دیکھتے ہوئے اس نے ڈرار سے چھوٹی سی کینچی نکالتے ہوئے اس کینچی کی مدد سے اپنے بازو سے گولی نکالنے کی کوشش کی۔ کینچی اس کے مضبوط ہاتھ میں تھر تھرا کر رہ گئی تھی۔ زخم گہرا تھا، اس میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ عنایت دیکھتے زمین سے اٹھتی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ درخزی یہ کیا کر رہے ہیں؟ عنایت اس کے قریب جاتے ہوئے ہنسیانی چیخی تھی۔ وہ مرر میں دیکھتے ہوئے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے کینچی کی نوک سے گولی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت سخت ٹریننگ لی ہوئی ہے میں نے، کرنے دو مجھے، اگر یہ گولی نہیں نکالوں گا اندر ہی ناسور بن جائے گی میرے لیے۔ وہ سرسپاٹ لہجے میں بولتے اس کینچی سے اپنے زخم والی جگہ پر سکن کو ہلکا سا کاٹ گیا تھا تاکہ گولی نکالنے کی جگہ بنائی جا سکے۔ درد کی شدت سے وہ اپنے جبڑے شدت سے بھینچے ہوئے گہرے سانس لے رہا تھا۔ درخزی کے دل کی دھڑکنیں تک عنایت کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کتنی تکلیف میں یہ اس کے چہرے سے بخوبی آیا تھا۔ درخزی عنایت نے اس کے زخمی بازو کو جکڑتے ہوئے اسے التجائیہ نگاہوں سے دیکھتے یہ کرنے سے منع کیا۔ کرنے دو، خود کو تکلیف دوں گا تو تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکوں گا، ورنہ تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔ خانزادوں کا خون ہے میرے اندر، عورت جتنی مرضی معصوم ہو، پاک ہو، مگر اس عورت کی عزت پر آنچ کے آنے کا سبب بنے وہ عورت اس کی بوٹی بوٹی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے میرے شریانوں میں بھڑکتا خون کہہ رہا ہے کہ تمہاری بوٹی بوٹی کر کے چیل کبوں کو کھلا دوں۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھے اسے بے دردی سے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ عنایت سسکتے ہوئے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بے حد نرمی سے اس کی گردن دبوچے ہوئے تھا، مگر اس کا سانس پوری طرح پھول رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا وہ اس کی سانسیں بند کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں پا رہا۔ درخزی اس کی گردن سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے چیختے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ ہاتھ میں پکڑی کینچی زمین پر دے ماری تھی۔ بزدل ہوں میں، درخزی خانزادہ بزدل ہے، وہ صرف باتیں کرنا جانتا ہے، ورنہ تمہیں کچھ کہہ سکتا ہے اور نہ خود کے زخموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے۔ درخزی خانزادہ اپنے بال نوچتے ہوئے حلق کے بل چیخا تھا۔ عنایت اسے چیختے ہوئے دیکھتے ہوئے دیوار میں سمائے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ اندر سے آتی چیخوں اور رونے کی آواز سنتے ابرش کا دل بری طرح لرزا اٹھا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ ابرش کو اندر داخل ہوتے دیکھتے زمین سے اپنی خون آلود شرٹ اٹھاتے ہوئے سپاٹ چہرے کے ساتھ پہننے لگا۔ ابرش دیوار کے ساتھ لگی عنایت کی طرف بڑھی، جو ابرش کو دیکھتے اپنے آنسو بے دردی سے ہتھیلیوں سے صاف کر رہی تھی۔
کیا ہوا ہے عنایا میری جان؟ ابرش نے تڑپتے ہوئے اس کے بہتے آنسو دیکھتے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ کچھ نہیں آپی، عنایا نے اپنا نچلا لب کاٹتے ہوئے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ نظریں درخزی خانزادہ کی طرف تھی جو اپنی سرد سپاٹ چہرے کے ساتھ شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ ابرش کے آنے پر اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ سرد و سپاٹ ہوا تھا۔ آنکھوں کی سرخی نے بھی بڑھتے حدت اختیار کی تھی۔ کچھ نہیں ہوا تو تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری آنکھیں سوجی کیوں ہیں میری جان؟ اور تمہیں چوٹ تو نہیں لگی کہیں؟ خون باہر خون تھا؟ ابرش بھی کے لہجے میں بولتے ہوئے اس کے چہرے کی گردن اس کے بازوؤں کو اپنے کانپتے ہاتھ سے چھو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا آپی، عنایا بھی کے لہجے میں بولتے جھنجھلا گئی تھی۔ گلابی پن اختیار کرتی سوجی متورم آنکھیں تو صرف درخزی خانزادہ پر ٹکی تھی جو ابرش کے کمرے میں آنے کے بعد اب رخ پلٹے کھڑا تھا۔ عنایا کی بھیگی آنکھیں اس کی چوڑی پشت پر جم گئی تھی۔ اس کے سفید شرٹ بیک سے بھی خون آلود ہو چکی تھی۔ کیوں کچھ نہیں ہوا؟ یہ انسان تمہیں کیسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے لایا تھا؟ کیا 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 ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ ابرش درخزے کی چوڑی پشت دیکھتے چیخی تھی۔ آپی، عنایا نے بے بسی سے بھیگے لہجے میں ابرش کو پکارا۔ کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ ابرش اسی لمحے درخزے کی طرف بڑھتے اس کے مقابل آتے ہوئے اب چیخی تھی۔ آپی، عنایا دیوار میں سماتے ہوئے اسے پکارتے بے بسی سے رو دی تھی۔ وہ کتنی جذباتی تھی وہ جانتی تھی۔ وہ آپ کی بہن نہیں، بیوی ہے میری، بیوی ہے میری۔ درخزے تیش و عالم سے بھڑکتے ہوئے ابرش سے بھی زیادہ شدت سے چیخا تھا۔ ابرش نے عنایا کی حویلی سے نکلنے میں مدد کی۔ ابرش کو دیکھتے اس کا دماغ تڑک کر جیسے دو حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ وہ زران خانزادہ کی عورت تھی، وہ اس دوستی کی خاطر خود پر قابو پائے ہوئے تھا، ورنہ جو اس کی بیوی کا اس اڈے پر پہنچنے کا سبب بنا تھا وہ اسے موت سے بدتر سزا دینا چاہتا تھا۔ بیوی ہے مگر زبردستی کی، یہ نکاح دھوکے سے ہوا تھا۔ میں اور میری بہن اس نکاح کو نہیں مانتے۔ سنا تم نے ایس پی؟ ایک بار بولا تھا تم سے میں یوں طلاق کرواؤں گی۔ ابرش نے لفظ چباتے ہوئے درخزے کی آنکھوں کے آگے چٹکیاں بجائی تھی۔ درخزے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سزائیہ ہنسا۔ آپی، عنایا سے مدھم آواز میں پکارتے شدت سے رو دی تھی۔ آواز حلق میں گھٹ رہی تھی۔ یہی باتیں تو وہ آج ابرش سے کر چکی تھی، مگر اب اپنی ہی کی ہوئی باتیں ابرش کے منہ سے اسے پتہ نہیں کیوں چبھ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر جیسے تو وہ درخزے خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی، اس پر غرا رہی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، دھوکے سے ہوا یا زبردستی سے یہ نکاح، لیکن یہ نکاح ہو چکا ہے۔ اب تمہاری بہن میری ہو چکی ہے۔ میں نے بھی کہا تھا کیسے طلاق کرواؤں گی؟ جواب دو مجھے۔ درخزے تیش و عالم سے بھڑکتے ہوئے حلق کے بل دھاڑا تھا۔ یہ تو طے تھا، وہ تو ایک ہی رشتے کی عزت کرتا تھا اور وہ اس کی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ عنایا اس کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے دیوار میں سمائی تھی۔ ابرش بھی مقابل کی دھاڑ اور اس کی خون اتری آنکھیں دیکھتے سہمی سی تھی۔ زران جو آج ایک میٹنگ کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا، وہ ابھی فلائٹ لے کر حویلی داخل ہوا تھا۔ مردانے میں قدم رکھتے درخزے کے کمرے سے آتی آوازوں پر وہ پریشان ہوتے درخزے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی رنگت تیش و اشتعال سے سرخ ہوئی تھی، آنکھوں میں خون سا اترا تھا۔ ابرش کھلے بالوں کے ساتھ اپنے وجود پر اپنی شال اچھی طرح لپیٹے ہوئے فل گاؤن نائٹی میں درخزے کے مقابل کھڑی تھی۔ درخزی خانزادہ کی دھاڑ پر اس نے ابرش کو سہمتے ہوئے پیچھے ہوتے دیکھا تھا۔ زران خانزادہ بے یقین ہوا تھا۔ رات کے 3 بجے اس پہر میں اس کی بیوی اس کے دوست کے کمرے میں نائٹ گاؤن کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو بھڑکا چکا تھا۔ درخزی خانزادہ کا چیخنا وہ اپنی بیوی پر برداشت نہیں کر سکا تھا۔ رنگت میں اس وقت تیش و عالم کی سرخیاں دوڑی تھی۔ ابرش زران خانزادہ کو دیکھ کر فک رنگت کے ساتھ کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ نائٹ گاؤن کے ساتھ درخزے خانزادہ کے سامنے کھڑی تھی۔ زران خانزادہ کہاں برداشت کرتا تھا اسے کمرے سے باہر اس طرح کے حلیے میں۔ ابرش زران خانزادہ کو دیکھتے گہرا سانس لیتے اپنی شال سینے سے مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ درخزے خانزادہ زران کو خون اتری نم زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زران خانزادہ ابرش پر قہر بار نگاہ ڈالتے ہوئے درخزے خانزادہ کی نم زدہ کرب میں ڈوبی وحشت بھری آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ وہ اس کی خون آلود شرٹ اور اس کی دگرگوں حالت نظر انداز کر گیا تھا۔ اسے نظر آیا تو صرف مقابل کا اپنی بیوی پر چلنا، اپنی بیوی کی تذلیل اور کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح وہ چلایا تھا وہ ابرش سہمتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ منظر زران کی آنکھوں میں
कंकर बनकर चुप रहा था। यहाँ एसपी दरखज़ी खानज़ादा के मुंह पर जूते मारे जा रहे थे। तुम भी अपनी बीवी का साथ देते एसपी। दरखज़ी खानज़ादा का मुंह लाल कर दो। दरखज़ी खानज़ादा ज़रान खानज़ादा की आंखों में आंखें गाड़े सजाई अंदाज में बोलते हुए रुख पलटे अपनी आस्तीन कोनियों तक फोल्ड करने लगा। अनाया दीवार में समाये नजरें झुकाए हुई थी। इसे एहसास हो रहा था वो सामने खड़े इंसान की इज्जत है। ये हुलिया किसी तौर पर भी ज़रान खानज़ादा के सामने मुनासिब नहीं है। दरखज़ी ज़ख्मी से शिकवा की ना निगाहें अनाया पर गाड़े हुए था। जो दरखज़ी की ज़ख्मी निगाहों पर वो इसकी तरफ देखते बेबसी से रोती थी। ज़रान खानज़ादा ने जबड़े भींचते हुए इसका ज़ख्मी हवाज़ु, इसके दरगोर हालत देखी थी। ज़रान ने दीवार में समाये रोती हुई अनाया अपनी खून अशाम निगाहें गाड़ी। आज इस्लामाबाद में क्या हुआ? वो सब न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर क्या देख चुका था? अनाया हवेली में से अकेली इस्लामाबाद चली गई और इस बार में आखिर क्या कर रही थी? वो सब देखते ज़रान की रगों में भी दौड़ते खून में उबाल उठ रहे थे। अगर अनाया इसकी अपनी बहन होती तो वो इस वक्त इसके सीने में शायद गोलियां तो ज़रूर उतार देता। ज़रान की खूंखार और बेतबार निगाहें खुद पर पड़ते महसूस करते अनाया अपना चेहरा हाथों में छुपाए सिसकते हुए रो दी थी। सबकी ऐसी ही बेतबार निगाहों का अभी इसे सामना करना पड़ना था। मगर जो ज़ख्मी शिकवा की ना निगाहें दरकज़ी खानज़ादा की अपने वजूद पर गड़े महसूस कर रही थी, वो इसे आज पाताल की गहराइयों में गिराती महसूस हो रही थी। बंद करो ये रोना सिसकना, वरना आज मैं अपनी जान ले लूँगा। दरकज़ी खानज़ादा धाड़ते हुए आगे बढ़ा था। ड्रेसिंग पर रखा शोपीस उठाकर ज़मीन पर पूरी कुव्वत से दे मारा था। अनाया मुँह पर हाथ रखे चीखते हुए दीवार में समाये शिद्दत से लर्जा उठी थी। हाउ कैन ही स्पीक टू माई सिस्टर लाइक दैट, स्पेशली सिंस she is only 16. How can he talk to like that in front of both of us? अब ने ज़रान के मुकाबले आते गहरे सांस भरते इसकी आंखों में देखते बेयकीनी से भीगे लहजे में सवाल किया। ज़रान ने अपने मुंह पर हाथ फेरते दरखज़ी खानज़ादा को देखा। ड्रेसिंग टेबल पर दोनों हाथ जमाए झुके हुए मिरर में अपनी सर्द सुर्ख आंखें गाड़े हुए था। बोले, जवाब दें मिस्टर खानज़ादा, ये कैसे मेरी बहन से ऐसा सलूक कर सकते हैं? आपने ये निकाह करवाया था ना? ये कैसे मेरी अनाया से ऐसे बात कर सकता है, इस पर चिल्ला सकता है? हाउ कैन ही डू दिस? अबरी ज़रान की आंखों में देखते भीगे लहजे में सवाल करते सर नफ़ी में हिलाते इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। तुम कमरे में जाओ, तुमसे आकर बात करता हूँ। ज़रान ने इसके हाथों से अपनी शर्ट छुड़वाते हुए इसकी थोड़ी नरमी से 2 उंगलियों से छूते नरम लहजे में कहते इसे सर्द बर्फीली निगाहों से इसे तंबी करते इसे जज्बातीपन दिखाने से मना किया था। नो मिस्टर खानज़ादा, नो मिस्टर खानज़ादा, नहीं, कमरे में चलकर आप मुझसे बात नहीं करेंगे, आप मुझे धमकाएंगे। इस हुलिये में एसपी के सामने खड़ी थी, अपनी सो कॉल्ड गैरत दिखाते मुझे सजाएं देंगे। अब्रिश की बात पर ज़रान की आंखों की सुर्खी बड़ी थी। लेट मी द क्लियर फर्स्ट मिस्टर खानज़ादा, आंखें लाल करने की जरूरत नहीं। अब्रिश अंशर शहादत उठाए भीगे लहजे में बोलते ज़रान के करीब हुई थी। सज़ा देने का मतलब ये नहीं हमेशा बीवी पर हाथ उठाया जाए। मोहब्बत करने वाली बीवी के लिए सज़ा इसके शौहर का दिया हुआ ताना भी होता है, इसकी एतनाइस भी हो सकती है, इसका नज़रअंदाज करना भी होता है। इन रोमांस क्रॉसिंग एवरी लिमिट and not considering your wife's emotions, then turning away and the going to sleep is also a front of punishment, showing your wife that she is just a need. रोमांस में हर हद से गुजर कर अपनी बीवी के इमोशंस का ख्याल न करना और फिर रुख पलट कर सो जाना भी सज़ा होती है। ये शो करवाना कि बीवी सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। अब्रिश ने ज़रान की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ते इंग्लिश एसेंट में इसके करीब होते इसके कान में झुकते मध्यम सरगोशी की थी। ज़रान ने इसकी सरगोशी पर अपनी मुट्ठियाँ भेजते बमुश्किल खुद पर काबू पाया था। रंग तांबे से भी ज़्यादा सुर्ख हुई थी। मिस्टर खानज़ादा, आपने एसपी से मेरी अनाया का निकाह करवाया, देख लिया आपने इसका नतीजा। 27 साला मर्द खून में लथपथ अपनी शर्ट खून से रंगीन किए एक 16 साला लड़की पर चीख रहा है, क्योंकि इस एसपी खानज़ादा के पास निकाह की सूरत में परमिट मौजूद है मेरी बहन पर चिल्लाने का। अब्रिश ने सजाया लहजे में कहते दरखज़ी खानज़ादा को देखते कहा, जो अभी ड्रेसिंग टेबल को जकड़े मिरर में किसी गैर मरई नुक्ते पर नजरें जमाए हुए था। अब्रिश, कमरे में जाओ, मैं आकर बात करता हूँ। ज़रान ने जबड़े भींचते दरखज़ई को देखा, जिसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी। गोली इसके बाजू में काफ़ी देर से पेवस थी। वो 4 घंटे की ड्राइविंग भी करके आया था। इसके चेहरे से आया था कि बाजू की चोट बर्दाश्त हो रही थी, ना दिल पर लगी चोट बर्दाश्त हो रही थी। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब लग रही थी। मिस्टर खानज़ादा, अपने दोस्त के ज़ख्मों से रिश्ता खून, इसकी आंखों में उतरता खून आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मगर मेरे लिए ये नॉर्मल बात है।
ماما میں اس حویلی میں آ کر بہت خون خرابہ گولیوں کا کھیل دیکھ چکی ہوں. آپ خانزادہ یہ برداشت کر لیں گے؟ بہت بہت سخت جان ہے آپ لوگ. یہ ایس پی بھی برداشت کر لے گا، مگر جو آپ خانزادے ہم عورتوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کا کیا؟ اس ایس پی کا خون میں لت پت ہونا، اس کی سرخ آنکھیں یہ سب دیکھتے ہیں میری کم عمر معصوم بہن کے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی. کیا آپ سمجھ بھی سکتے ہیں؟ میرے باپ پاشا کی چیخو پکار کیا کم تھی ہمارے لیے کہ آپ خانزادے بھی ہم پر چیخیں گے، چلائیں گے، کیونکہ ہمارا کوئی نہیں. ابرش کی باتوں پر زران کے گہرا سانس لیتے، منہ پر ہاتھ پھیرتے، چھت کی طرف دیکھتے، خود پر قابو پانے کی کوشش کی. وہ کسی صورت درخزی کے سامنے اپنی بیوی پر چلا نہیں سکتا تھا. آپ ہی بس کر دیں، عنایہ سے مدھم آواز میں پکارتے دیوار میں سماتے ہوئے بے بسی سے رو دی تھی. درخزی خانزادہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا، جس کے باعث اس کے لبوں سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی. وہ خوفزدہ سے اسے دیکھتے اس کے بازوؤں سے رستے خون کو دیکھ رہی تھی، جس سے بہتا خون اس کی دھڑکنیں روک رہا تھا. یہ ایس پی میری بہن کو کلائی سے گھسیٹتے ہوئے لایا. وہ ٹیبل پر پیٹ کے بل گری تھی. یہ پھر بھی اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے لایا تھا. اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ عنایہ ابھی بہت کم عمر ہے. کیسے خیال ہوتا اس ایس پی کو؟ اس نے تو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ نکاح کر کے عنایہ پر اپنا سو کال حق رکھتا ہے. نہیں ہے یہ کم عمر، نہیں ہے یہ معصوم، نہیں ہے یہ معصوم. درخزی خانزادہ ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا. عنایہ اس کی دھاڑنے سے زیادہ اس کی بات پر شدت غم سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی. نہیں ہے یہ معصوم، دھوکہ دے کر مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی. کیسے یہ معصوم ہو سکتی ہے؟ کیسے یہ کم عمر ہو سکتی ہے؟ درخزی عنایہ کے چہرے پر استضاءیہ نگاہیں گاڑے آپ آہستگی سے بولتے اپنے بازو کو جکڑ گیا تھا، جہاں اٹھتے درد سے بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا. بازو بری طرح جھنجھنانے لگا تھا. زران نے یہ دیکھتے اس کی طرف تیزی سے بڑھتے اس کا زخمی بازو تھاما تھا. درخزی اب اس کے بازو کو موو بھی نہیں کر ٹھیک سے پا رہا تھا. پاس نہ آنا، میرے ہاتھ نہ لگانا مجھے، تو میرا دوست نہیں ہو سکتا، تو میرا دوست نہیں ہے. وہ اپنا بازو ایک جھٹکے سے چھڑواتے کئی قدم پیچھے ہوا تھا. میں نے کیا کیا ہے؟ زران نے اسے دیکھتے حیرانگی سے پوچھتے اپنے سینے پر انگلی رکھی. یہ تو پوچھ اپنے آپ سے. درخزی نے گہرا سانس لیتے نم لہجے میں پوچھا. یہی تو پوچھ رہا ہوں تجھ سے، میں نے کیا کیا؟ کیا جرم ہوا مجھ سے؟ زران کے گلے میں گلتی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی. اس کے رشتوں میں درخزی خانزادہ رہ کیا تھا، جس نے ہر چیز کا مواد الزام اس کو نہیں ٹھہرایا تھا، مگر آج وہ بھی ٹھہرا رہا تھا. یہ تو اپنے آپ سے پوچھ زران، یہ تو اپنے آپ سے پوچھ، کیا جرم ہوا تجھ سے؟ درخزی نے اپنے بازو کو جکڑتے دانت پر دانت جمائے درد سے بلبلاتے ہوئے گہرے سانس لیے تھے. کیا کیا ہے میں نے؟ بتاؤ مجھے ایس پی، کیا کیا ہے میں نے آخر؟ میں نے عنایہ کا نکاح تجھ سے کروایا، یا پھر تجھے اس بار میں ملی یہ بھی میرا قصور؟ خبردار تو نے ایک لفظ بھی کہا، جان لے لوں گا تیری. درخزی خانزادہ طیش و عالم سے دھاڑتے ہوئے زران کے جبڑے پر پوری قوت سے مکہ دے مار گیا تھا. ابرش تیزی سے زران کی طرف بڑھی تھی. زران اپنے ہونٹ سے نکلتا خون انگوٹھے سے صاف کرتا ابرش کو سرد نظروں سے تنبیہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے سے روک گیا تھا. زران کی سرد نظر پر وہ اپنے قدم پیچھے بڑھا گئی تھی. بیوی ہے میری، ایک لفظ نہیں سنوں گا اس کے لیے. نہیں کہے گا تو وہ لفظ جس سے سن کر میں مر جاؤں. ساری دنیا کے لبوں سے یہ سب کچھ شاید سن لو، مگر اپنوں کی زبان سے نہیں سن سکوں گا. درخزی زخمی لہجے میں بولتے اپنے خون آلودہ سینے سے اپنی نم آنکھیں رگڑ گیا تھا. نکاح کروانے والا، ارے تو ہوتا کون ہے؟ درخزی خانزادہ زران کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے پھکارا. یہ نکاح ہونا ہی تھا تو سبب نہ بنتا، کوئی اور بن جاتا. یہ نکاح ہونا ہی تھا. درخزی خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے گہرے سانس لیے. تم سب پاگل ہو جو میرے رب کے فیصلے کو سمجھ نہیں سکے. نہ تم، نہ تمہاری بیوی، نہ میری بیوی. درخزی خانزادہ آپ تلخی سے ہنسا تھا. عنایہ نے یہ کرب سے سسکی لی تھی. وہ سمجھ گئی تھی، آج ہی تو سمجھی تھی. تم لوگوں کے پاس رشتے ہیں، اس لیے بہت باتیں کرنا آتی ہیں. میں رشتوں کے معاملے میں غریب ہوں، اس لیے لفظوں کے معاملے میں بھی غریب ہوں. 2 نمبری پولیس میں کرنی آتی ہے. مجرم کے منہ سے سچ کیسے نکلوانا ہے مجھے پتا ہے. اپنے افسروں کو اپنے ہی اشاروں پر کیسے چلانا ہے یہ بھی درخزی خاندانہ کو پتا ہے. وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا، مگر اپنے ہی رشتوں کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے یہ مجھے نہیں پتا. مجھے صرف یہ پتا ہے، جس کے پاس ماں ہوتی ہے اس کے پاس جنت ہوتی ہے، جس کے پاس بہن ہوتی ہے اس کے پاس ہر خوشی ہوتی ہے، جس کے پاس بھائی ہوتا ہے اس کی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے، جس کے پاس باپ ہوتا ہے اس کے پاس غم نہیں ہوتا، جس کے پاس بیوی ہوتی ہے اس کا پیار اس
کی وفا ہوتی ہے، وہ دنیا کا سب سے امیر شخص ہوتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ درخز خانزادہ ہوتا ہے، وہ درخز خانزادہ ہوتا ہے۔ وہ گہرے سانس لیتے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ عنایا نے تڑپتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا تھا، اسے لگ رہا تھا آج وہ تڑپ کر مر جائے گی۔ اس انسان کی ہنسی کی آواز مزید اس کے سماعتوں میں سنائی دی۔ وہ اپنے حواس کھو دے گی۔ وہ اب اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ نکاح ہو جائے، لڑکی کم عمر ہو یا بڑی عمر کی، وہ نکاح کے بعد اپنے مرد کی عزت ہر خوشی بن جاتی ہے۔ وہ اس کی عزت کا وارث بن جاتا ہے اور وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا اس نکاح کے بعد مجھے ہر کسی کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو بتا مجھے، اسے بہن کہا تھا تم نے؟ درخزے نے زران کو دیکھتے عنایا کی طرف اشارہ کیا۔ زران خاموشی سے لب بھینچے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا ٹوٹا زخمی لہجہ، اس کا پور زخم بھرا ہوا وجود زران کو کچھ کہنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ آج ہوا تھا وہ اس کا درد سمجھ رہا تھا۔ مجھے بتا، ابھی جو لفظ تو نے اس کے لیے بولنے لگا تھا تو کیا اپنی بہن عابیر کے لیے بولتا؟ درخزے نے زران کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے تلخی سے سوال کیا۔ میری بہن کا نام مت لینا۔ زران عابیر کا نام سنتے درخزے کو دیکھتے غصے سے گرج اٹھا تھا۔ عابیر کا نام بھی وہ درخزے کے لبوں سے برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ مر کر بھی اپنی بہن کو اس کلب میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ برا لگا تیری بہن کا نام لیا نا، کیونکہ وہ تیری سگی بہن ہے۔ زران، مان لے تیری بہن صرف وہ ہے جس کے لیے تو ایسے بھڑک سکتا ہے، جس کے برایکٹ پر تیری نظر ہو سکتی ہے۔ اسفندیار خان ایک اچھا انسان ہے، پھر بھی تیری ایک حس اپنی بہن کی طرف رہتی ہوگی تو اپنی بہن سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتایا، کیا وہ ایسے حلیے میں اس حویلی سے نکل سکتی تھی؟ درخزے نے عنایا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زران سے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ زران نے اس کے سوال پر اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اپنی نگاہیں اپنے چمکتے بوٹوں پر گاڑی۔ جیسے بھی یہ نکاح ہوا، یہ کم عمر ہے یا عمر میں بڑی ہے، مگر ہے میری بیوی۔ میں چاہتا تو رخصتی کر سکتا تھا، اسے اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا، مگر تجھ پر اعتبار کیا، اس حویلی کے ہر انسان پر اعتبار کیا، اپنی عزت، اپنی امانت آپ لوگوں کے حوالے کی، یہ حفاظت کی، میری عزت کی، میری امانت کی۔ یہ اکیلی امریکہ جا رہی تھی اور آپ میں سے کسی کو پتا نہیں تھا۔ سب گرم کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا کون ذمہ دار ہوتا؟ درخز خانزادہ نے چیختے ہوئے سوال کیا۔ زران عنایا کے امریکہ جانے والی بات پر حیران تھا۔ تم ہوتے ذمہ دار ایس پی، تم ہوتے ذمہ دار، ابرش درخزے کے مقابل آتے ہوئے بولی۔ ابرش، زران نے سختی سے تنبیہ کی، کیسے اس نکاح کو تم نکاح مان سکتے ہو جس میں لڑکی کی امادگی ہی نہ ہو؟ ایک 16 سال کی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے کر تم اس پر حق ملکیت کیسے جتا سکتے ہو؟ تمہیں اپنے خدا پر اتنا یقین تو تھا، یہ بھی یقین رکھتے کہ عنایا ہر حال میں تمہاری ہی رہے گی۔ رشتوں کا ترسنے والا درخز خانزادہ نے اپنے ہی رشتے کا مذاق اڑایا، اپنی ہونے والی بیوی کو ایموشنلی ایکسپلائٹ کروا کر نکاح نامے پر سائن کروائے۔ آج اگر یہ یہاں سے جا رہی تھی تو اس سے بھی قصور تمہارا تھا، تم نے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اگر تمہیں ایک وفادار محبت کرنے والی بیوی چاہیے تھی تو سوات کی کسی لڑکی سے نکاح کرتے، وفا بھی ملتی اور اس لڑکی کی قربت بھی ملتی جس کے لیے تم جیسا خانزادہ یقیناً ابھی تک ترس رہا ہے۔ ابرش درخز خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی تھی۔ درخز خاموشی سے سرد سرخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابرش زران نے اسے بازوں سے سختی سے جکڑے اپنے مد مقابل کرتے ہوئے اب وارن کیا تھا، مسٹر خانزادہ، کمرے میں چل کر آپ کی ڈانٹ، آپ کا غصہ سہ لوں گی، مگر آج مجھے اس ایس پی کو بتانے دے وہ سچ جس سے شاید اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ بتانے دے، زبردستی کے رشتوں میں رکھی محبت کی پروان نہیں چڑھی جاتی۔ بتانے دے مسٹر خانزادہ، میری بہن سے اس نے اس کا حق چھینا ہے جو خدا اور اس کے رسول نے اسے دیا کہ نکاح سے پہلے بیٹیوں کی مرضی معلوم کر لو، ان کی مرضی کے بغیر ان کے عقد نہ کرو۔ یہ تو کہیں نہیں آیا مسٹر خانزادہ کہ اپنی بہن بیٹی کو اپنے احسانوں کے تلے دباتے، ان کے نکاح کی حامی بھرواؤ۔ ابرش نے زخمی نگاہوں سے زران کو دیکھتے بھیگے لہجے میں اسے بھی بہت کچھ چتایا تھا۔ زران اپنی آئی برو انگلی سے مسلتے ہوئے جھنجھلایا تھا۔ ایس پی، میری بہن اس حویلی سے گئی، اس میں تمہاری غلطی تھی، وہ تم جیسے 2 نمبر والے پولیس والے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس کے قول و تصاد میں فرق ہو۔ ہم امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، لوگوں میں تم پاکستانیوں کی طرح جھوٹ ریاکاری نہیں ہوتی۔ اگر تم جانے
اسے جانے دیتے وہ تمہارے سامنے جاتی، مگر آپشن ہی نہیں چھوڑا تم نے۔ ایس پی ابرش درخزے خانزادہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ اگر تم اتنے ہی رشتوں کے تقدس کا خیال کرتے ہو تو اسے بھی ابھی اسی وقت عنایہ کو آزاد کرو۔ بس بس ایک لفظ اور نہیں۔ درخزے خانزادہ یکدم دھاڑا تھا۔ درخزے زران ابرش کو پیچھے کرتے درخزے کے مقابل آیا۔ تیرے اور میرے بیچ آج سے سب ختم، ہر رشتے کا لحاظ ختم، ہر رشتے کے لیے تڑپ آج سے ختم۔ درخزے خانزادہ آج سے صرف اپنے لیے جیے گا، سب ختم۔ اب کمی کسی چیز کا لحاظ نہیں کروں گا، کہیں کسی چیز کا لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ گہرے سانس لیتے بولا، اپنی بیوی کو بتا ہم خانزادہ ہیں، جو ہم رشتہ قائم کرتے ہیں اسے مرتے دم تک نبھاتے ہیں، امریکن نہیں جو آج ایک کے ساتھ کل کسی اور کے ساتھ۔ ہم اپنی عزت پر جان دینے والے، اسے بتا دے اندر اس کے باپ پاشا جیسی فطرت نہیں جو اپنی بیوی کو اس کے لیے بے پردہ کرتا تھا کیونکہ وہ اپنی ہی اولاد کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے اپنی عورت کو جگہ جگہ کام کرواتا تھا، جو 2 نمبر عورتیں گھر لا کر ان کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ میں درخزے خانزادہ ہوں، امریکہ میں ہوتا ہوگا یہ ایک سے نکاح دوسرے کے ساتھ بھاگ جانا، یہاں نہیں ہوتا۔ درخزے خانزادہ طیش و عالم سے گرجایا۔ عنایہ منہ پر ہاتھ رکھے سختی سے رکھے سر نفی میں ہلاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ اس کے باپ کے متعلق یہ سب کہے گا اسے امید نہیں تھی، اسے درخزے کے لفظوں سے تکلیف پہنچی تھی۔ اس کے باپ پاشا کے کمائے ہوئے گناہوں کا بوجھ وہ لوگ آج بھی اٹھا رہے تھے۔ ابرش بھی بھیگی نگاہوں سے لرزتے ہوئے درخزے کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا سچ تو کبھی زران خانزادہ نے نہیں بولا تھا جتنا درخزے بول چکا تھا۔ وہ یہ سچ کتنا تکلیف دیتا یہ وہی جانتی تھی۔ تو لمٹس کراس کر رہا ہے، وہ بھی میری حویلی میں کھڑے ہو کر۔ زران نے ابرش کے لرزتے وجود کو دیکھتے درخزے کو وارن کیا۔ اس کی بیوی کتنی جذباتی تھی، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی، مگر درخزے کی بری حالت اسے جیسے باندھے ہوئے تھی۔ وہ کیا کہتا آخر زخم خوردہ انسان کو جس کا پور پور زخموں سے بھرا تھا۔ لمٹس میں نے نہیں تیری بیوی نے کراس کی۔ آج جو کچھ عنایہ کے ساتھ ہوا اس کی ذمہ دار تیری بیوی ہے، عنایہ کو حویلی سے بھگانے والی تیری بیوی۔ اس کے ڈپارچر پیپرز پر زحل آہل کے سگنیچر تھے۔ کیا سارے عنایہ کو یہاں سے بھگانے میں ملوث تھے یا تیری بیوی نے سب کو دھوکہ دے کر سائن کروائے؟ اس کے ٹکٹ سب کچھ تیری بیوی نے کروائی۔ پوچھ اپنی بیوی سے اس نے حویلی میں رہتے ہوئے اکیلے کیسے کیا؟ کس نے تیری بیوی کا ساتھ دیا؟ پوچھ اپنی بیوی سے۔ کیا اس سب میں آہل نے اس کا ساتھ دیا؟ دوست ہے میرا تو پوچھ اپنی بیوی سے۔ میری عزت کے ساتھ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا؟ ایک نکاح کرنے کی اتنی بڑی سزا مجھے کیوں دے رہی تھی؟ درخزے کے سوالوں پر زران نے سرد بے یقینی نگاہیں ابرش پر گاڑی۔ اسے تو لگا تھا عنایہ اسلام آباد گئی ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے، وہ امریکہ جا رہی تھی، وہ بھی ابرش کے سپورٹ سے۔ زران خانزادہ کا وجود زلزلوں کے زد میں آیا تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے نظریں جھکائیں تو نہیں پوچھ سکتا۔ ٹھیک ہے، میں آہل زحل آنٹی داجی کو بلوا کر پوچھ لیتا ہوں۔ درخزے تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ نہیں ماما، میں یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، سب کچھ کروایا۔ آہل ماما کسی کو کچھ نہیں پتا ماما، میں نے امریکہ میں سے اپنے نیبر میں رہنے والے لڑکے کو بلایا کہ میرا فرینڈ تھا، اس کو فون کر کے پاکستان بلوایا۔ پلیز آہل ماما کو انوالو مت کرو، ان کا کوئی قصور نہیں۔ ابرش نے لرزتے لبوں سے گھبراتے ہوئے کہا۔ زحل کی نظریں جھکیں، وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی سمیلہ خان کیسے کیسے زحلے اور انہیں ذلیل کرتا، وہ اس کی بے عزتی سے نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ درخزے خانزادہ ہنستے ہوئے دیوار پر مکہ مار گیا تھا۔ زران خاموشی سے ابرش پر بے یقینی زخمی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ تعلق چاہے امریکہ سے ہو یا پاکستان سے، عزت پر وار سب کا ایک جیسے ہوتا ہے۔ زحل آنٹی اور آہل کو سب کے جوابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کی نظریں جھک گئی ہیں کیونکہ آپ رشتوں پر آج آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس طرف درخزے خانزادہ کیسے اپنی عزت پر آنچ برداشت کر سکتا ہے؟ درخزے نے زخمی لہجے میں بولتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ عنایہ نے خوفزدہ نگاہوں سے درخزے خانزادہ کے ہاتھ میں پکڑی چابی دیکھی۔ درخزے نے عنایہ کو دیکھتے اس کے گرد دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ محصور کرتے بھیگی نگاہوں میں دیکھا۔ مائی لٹل سون، جا رہا ہوں میں، اب تمہیں یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کبھی درخزے خانزادہ تم پر اپنا حق نہیں جتائے گا۔ نہ 2 نمبر پولیس والا ہوں، نہ 2 نمبری رشتوں میں کبھی کی۔ تم سے نکاح کے بعد 2 نمبر پولیس والا بھی بن گیا اور 2 نمبر کریکٹر لیس بھی۔ تم نے وردی پر داغ لگایا، تمہاری بہن نے کردار پر۔ اب یہاں سے جانا ہوا تو کسی جیکسن کی مدد لینا۔
مجھے بتا دینا، خود چھوڑ کر آؤں گا تمہیں، وہ عنایا کے اعتراف میں ہاتھ جمائے اس کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں بولتے پیچھے ہوتے تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ زنان اسی لمحے رخ پلٹتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر گیا تھا، وہ اسے نگاہیں ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ ابرش زران کے سر چہرے کو ایک نظر دیکھتے عنایا کی طرف بڑھی۔ عنایا اسی لمحے منہ پر ہاتھ رکھتے بھاگتے ہوئے واش روم میں داخل ہوتی، دروازہ بند کرتے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر دوزانوں بیٹھی، گھٹنوں میں منہ چھپائے سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ زران کمرے سے نکلتا دروازہ دھاڑ سے بند کر گیا تھا۔ ابرش دروازے کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی گہرا سانس لیتے خود پر قابو پایا تھا۔ آریان خانزادہ بھاری قدموں سے حویلی داخل ہوا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اونچے نیچے پہاڑوں اور بڑے بڑے پتھروں پر ایکسرسائز کر کے آیا تھا۔ سردی کی شدت ابھی بھی بہت زیادہ تھی، مگر وہ اس سردی میں بھی پسینے میں شرابور تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں میں اس نے بہت ہیوی ایکسرسائز کی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ کار پورچ بھی اس نے بھاگتے ہوئے عبور کیا تھا۔ داخلی دروازے پر وہ اپنی ٹراؤزر کی چابیاں نکال کر لاک کھولتے داخل ہوا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اپنی حویلی کو اس طرح لاک نہیں کیا تھا۔ ڈرنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ اپنے گارڈز کی فوج رکھنا اسے سخت ناپسند تھا۔ گیٹ پر چوکیدار رکھنا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ حویلی سے اب کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گی، مگر پھر بھی وہ حویلی لاک کر کے گیا تھا۔ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ جانتا تھا وہ رات سے اس کی دہشت سے کافی خوفزدہ ہو گئی تھی، بلکہ اس نے تو رات سے اب تک آنکھیں تک نہیں کھولی ہوئی ہوں گی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب تک وہ اسے نہیں کہے گا، وہ آنکھیں نہیں کھولے گی۔ وہ اس کی حالت یاد کرتے مسکراتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس وقت وہ بلیک سینڈو اور بلیک ہی ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ آریان خانزادہ تیز تیز قدموں سے اپنا ناشتہ بنانے کی غرض سے کچن میں داخل ہوا تھا۔ کچن کی حالت دیکھتے وہ لب بھینچ گیا تھا۔ وہ لب بھینچتے ہوئے فریج کی طرف بڑھا۔ آریان خانزادہ فریج سے ویجیٹیبل، فش، مٹن کے سنیکس سلائس نکالتے ہوئے الیکٹرک برنر کی طرف بڑھا تھا۔ ایپرن باندھے ہوئے وہ کٹنگ بورڈ پر بہت مہارت سے سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ مٹن اور فش کے سٹیک وہ مائنر سے آلیو میں فرائی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنا ناشتہ تیار کر چکا تھا۔ فریج سے جوس کی بوتل نکال کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ کچن کی حالت دیکھتے اس کے نقوش کے زاویے ایک بار پھر سے تنے تھے۔ کچن میں ہر جگہ کانچ بکھرا تھا، کھانے پینے کی چیزیں تک فرش پر بکھری تھی۔ اپنے کچن میں وہ اپنے شیف کا قدم رکھنا بہت مشکل سے برداشت کرتا تھا۔ اس کا ہائی فائی کوالیفائڈ شیف جسے وہ لاکھوں روپے تنخواہ کے دیتا تھا، وہ بہت احتیاط سے اس کچن میں کام کرتا تھا۔ اپنی چیزوں کو لے کر وہ بے حد پوزیسو اور جنونی تھا، چاہے وہ اس کا وارڈروب ہو اور اس کی حویلی ہو یا پھر اس کی گاڑی۔ وہ اپنی ہر چیز پر کسی کا حق برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بے جان چیزوں کے معاملے میں وہ بے حد جنونی تھا، اور یہی حال رشتوں کے معاملے میں تھا۔ اپنی مام شازمہ کو لے کر وہ بے حد پوزیسو تھا، جنون کی حد تک محبت کرتا تھا ان سے۔ آریان خانزادہ نے غصے سے اپنی چوڑی ہتھیلی سلیب پر مارتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پانے کی ناکام سعی کی۔ اس لڑکی کا وجود اس کے لیے سوائے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ برسوں پہلے حاکم خان اور رائنا کی وجہ سے اس نے 4 رشتوں کو کھو دیا تھا، اور کل رات اور رائنا حاکم خان کی بیٹی کی وجہ سے اپنے مڈ نائٹ کو کھو چکا تھا۔ آریان خانزادہ سلیب پر پوری قوت سے ہاتھ مارتے ہوئے چیخا تھا، حساب تو دینا پڑے گا میرے مڈ نائٹ کی موت کا۔ تمہاری عورت اور اس نازک ہونے کا میں خیال نہیں کروں گا۔ آریان خانزادہ ڈائننگ ٹیبل پر ہاتھ مارتے گڑاتے ہوئے غصے سے ناشتے کی ٹرے دور کھسکاتا کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ زرمش نے آنکھیں کھولتے ہوئے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اب خاموشی سے سو جا، مجھے نہ تمہاری سسکیوں کی آواز آئے نہ رونے کی۔ اگر چاہتی ہو کہ میں کل صبح تک تمہارے کمرے میں قدم نہ رکھوں تو تمہاری آنکھیں کھلنی نہیں چاہیے۔ آریان خانزادہ کی آواز سماعتوں میں سنائی دی تھی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ سلائڈنگ ونڈو سے پہاڑوں پر اترتی روشنی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رات کا ایک ایک منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ لالا، وہ منہ پر ہاتھ رکھے گھٹی گھٹی آواز میں رو دی تھی، وہ پھر سے نہ آ جائے۔ زرمش نے بیڈ سے اٹھتے جلدی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے اسے اندر سے لاک کر دیا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی کافی دیر تک منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی خونخوار جانوروں کے آگے پھینک دے گا۔ وہ میری وجہ سے وہ بھیڑیا، اس کا نام مڈ نائٹ، مر گیا۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے ٹائگر کے آگے ڈال دے گا۔
وہ مجھے چیر پھاڑ دے گا۔ زرمش منہ پر ہاتھ رکھے گھٹی گھٹی آواز میں بدحواسی میں بول رہی تھی۔ کاکا کیا کروں؟ کاکا کیسے ادھر سے نکلوں؟ زرمش نے خوفزدہ ہوتے اس عالیشان کمرے کو دیکھا۔ لالا مجھے بچا لیں اس وحشی درندے سے۔ ماما مجھے اس کے پاس نہیں رہنا۔ ماما مجھے آپ بے شک گولی مار دینا مگر مجھے اس بلڈی تھریس بیسٹ کے پاس نہیں رہنا۔ زرمش کانپتے ہوئے ہسیانی چیخی۔ چیخنا مت ورنہ تمہیں اپنے خوخار جانوروں کے آگے ڈال دوں گا۔ بہت دنوں سے بھوکے ہیں وہ پلک چپکتے تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ آریان خانزادہ کی آواز پھر سے سماعتوں سے خوفناک دھاڑ کی طرح سنائی دی تھی۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ دوسرے پل وہ اپنے وجود کو پاگلوں کی طرح ٹٹولتے جھاڑنے لگی تھی۔ اسے خود پر اس خوفناک بھیڑیے کا لمس محسوس ہو رہا تھا جب وہ اس پر چھلانگ لگاتے جھپٹا تھا۔ زرمش ہسیانی انداز میں خود کے وجود کو جھٹک رہی تھی۔ کبھی خود پر بچھو رینگتا محسوس ہوتا تو کبھی وہ خوفناک بھیڑیا خود پر جھپٹتے محسوس ہوتا۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی آستین چاک ہوا گلا بے دردی سے نوچتی مزید چاک کر گئی تھی۔ دوسرے لمحے زرمش بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی۔ شاور کا ٹیپ کھولتے شاور کے نیچے کھڑی ہوئی۔ خوبصورت کیبن میں بنے جدید روف اینڈ وال شاور کے نیچے کھڑی وہ اب کانپتے ہوئے بھیگ رہی تھی مگر ابھی تک وہ اپنے وجود پر ان سب کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ ریک میں رکھے شیمپو کی بوتل اٹھاتے وہ کانپتے ہاتھوں سے کھولتے ہوئے وہ آدھی سے زیادہ اپنے بالوں پر اونڈیل گئی تھی۔ وہ اب روتے ہوئے اپنے گھنے بالوں میں شیمپو کا مساج کر رہی تھی۔ وہی شیمپو کی جھاگ وہ اپنے بدن پر لگا رہی تھی، اپنے بدن کے ہر حصے پر اپنے بدن پر بلڈی تھرسٹ وولف اور بلڈی تھرسٹ بیسٹ کا خوخار وحشی لمس محسوس ہو رہا تھا۔ زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے باڈی واش ریک سے پکڑتے اب پوری بوتل اپنے بدن پر ڈالی تھی۔ وہ پوری باڈی واش خود پر گرا کر بوتل خالی کرتے اسے زمین پر پوری قوت سے دے مارا تھا۔ اپنے فراک کے زپ کھولتے وہ فراک کے کندھوں سے کسکا کے نیچے گرا چکی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑی وہ ریک سے مختلف پروڈکٹ اٹھاتے اپنے بدن پر انڈیلتے وہ اپنے بدن کو اچھی طرح رگڑ رہی تھی۔ اسے اپنے جسم پر اس بلڈی تھریس بیسٹ کا لمس نہیں چاہیے تھا جسے اسے شدید نفرت کے سوا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے زرمش کے کمرے کا دروازہ کا ہینڈل پکڑتے گھمایا۔ دروازے کو لاک دیکھ کر اس کا خون بھڑک اٹھا تھا۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر کیسے کمرے کا دروازہ لاک کر سکتی تھی؟ وہ بیڈ سے اٹھی کیوں آخر؟ اس کی دہشت وہ بھول گئی کیا؟ پتہ نہیں وہ زرمش خان پر جیسے اپنا حق سا سمجھنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا جیسے وہ سانسیں بھی اس کی مرضی سے لے۔ آریان خانزادہ نے غصے سے پوری قوت سے دھڑ دھڑ دروازہ بجایا۔ زرمش واش روم میں لٹکا پنک کلر کا پیروں تک آتے باتھ روب گاؤن پہنتے ہوئے کمرے میں آئی ہی تھی کہ آریان خانزادہ کی آواز سماعتوں میں سنائی دی۔ دروازہ کھولو۔ اگر میں نے خود دروازہ کھولا تو جو میں کروں گا وہ تمہاری سوچ ہے۔ آریان خانزادہ دروازہ بجاتے گڑرایا۔ زرمش نے لرزتے ہوئے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ بات لینے سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی آواز سنتے وہ مزید شدت سے لرزنے لگی۔ دروازہ کھولو ورنہ دروازے پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا تو زرمش نے اس کی دھاڑ پر سہمتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھتے دروازہ کھولا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دروازہ بند کرنے کی؟ وہ گڑراتے ہوئے زرمش کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑتے ہوئے اسے خود کے قریب کر گیا تھا۔ میں شاور لے رہی تھی۔ زرمش کپکپاتے لبوں نے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ آریان خانزادہ نے اس کی بات پر اس پر نگاہ ڈالی۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ وہ پنک کلر کے باتھ روب گاؤن میں ملبوس تھی۔ کمر تک سلکی براؤن بال گیلے اس کے شانوں پر بکھرے تھے۔ بدن سے بہت مختلف باڈی پروڈکٹس کی بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ شاور لینے سے چہرے پر سرخیاں سی گھلی تھی۔ گال بے تحاشا سرخ ہو رہے تھے۔ صاف معلوم ہو رہا تھا اس نے فیس واش سے رگڑ رگڑ کر اپنا چہرہ واش کیا ہے۔ اتنی سخت سردی میں پہاڑوں میں رہنے والی لڑکیوں کی طرح اس کے گال سردی کی وجہ سے سرخ اور کھردرے معلوم ہو رہے تھے بلکہ اب جیسے خون دہکا رہے تھے۔ جب وہ اسے ملی تھی تو ان گالوں پر ملائمت تھی۔ آریان خانزادہ کی نگاہ ایک بار پھر سے اپنے مارے گئے تھپڑ کے نشان پر آن ٹھہری تھی۔ گال سرخ تھا مگر اس کی انگلیوں کی چھاپ ابھی بھی گہری تھی، گہری بے حد گہری تھی۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے اس نشان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا وہ گال بہت بری طرح سے رگڑا تھا کیونکہ اس گال پر وہ دوسرے گال سے کہیں زیادہ سرخی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے گال کا حشر دیکھتے استہزائیہ مسکراتے ہوئے اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ اس نے اس کا دیا گیا بے رحم نشان مٹانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں کیوں سلگ اٹھا تھا۔ زرمش خوف سے اسے دیکھتے اس کی سینڈو جکڑ گئی تھی۔ خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی ورنہ وہ کر سکتی تھی اور وہ اس کے سامنے کھڑی رہ سکے یہ مشکل تھا۔ وہ کہاں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی؟
زرمش کی نگاہیں اس کے ایفس کے پھولے ہوئے بازوں پر تھیں، جس کے ایفس بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے کبھی ایسی باڈی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دیو ہیکل معلوم ہوتا تھا۔ اس گال سے میرے مارے ہوئے تھپڑ کا نشان مٹا رہی تھی کیا؟ آریان خانزادہ نے اس کے گال پر سرخی دیکھتے گراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مما، میں نہیں تو۔ زرمش نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ تو پھر اس گال پر یہ سرخی کہاں سے آئی؟ میرا دیا ہوا نشان کیسے چھپا؟ آریان خانزادہ نے اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچا۔ مما مجھے نہیں پتا، زرمش کھوٹی کھوٹی آواز میں رو دی تھی۔ سچ بتاؤ ورنہ جانتی ہو نا مجھے، آریان خانزادہ نے اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے برفیلے لہجے میں گراتے ہوئے دھمکی دی۔ ہاں، مٹانے کی کوشش کی تھی مگر نہیں مٹا، زرمش اس کی سینڈو جکڑتے ہوئے نچلا لب باہر نکالتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں مٹانے کی کوشش کی؟ آریان خانزادہ نے اس کی بات پر طیش و عالم میں پوچھا۔ مجھے خود سے آپ کی خوشبو آتی ہے، اپنے گال پر آپ کے مارے ہوئے تھپڑ کے نشان سے۔ مجھے نفرت ہے، مجھے خود سے نہ آپ کی خوشبو چاہیے، نہ اپنے بدن پر کوئی نشان۔ زرمش نے ٹوٹے لہجے میں بولتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ رات سے وہ مقابل کی اتنی وحشت پر اس پر چھائی تھی، وہ اس سے تم سے آپ کہنے لگی تھی۔ نفرت ہے تمہیں مجھ سے؟ آریان خانزادہ نے اس کی سہمی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے کہکا لگایا۔ زرمش نے اس کے کہکے سے خوفزدہ ہوتے ہچکی لیتے اس بات میں سر ہلایا۔ مقابل کے کہکوں سے اس کی جان جاتی تھی۔ کتنی نفرت ہے مجھ سے، اتنی ہی نفرت ہے جتنی مجھے تم سے ہے۔ آریان خانزادہ نے اس کی خوبصورت معصوم نقوش پر سلگتی نگاہیں گاڑتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ زرمش نے اس کی بات پر اسے سٹل خوفزدہ دیکھا۔ وہ کیا جواب دے، اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ جواب دو، کتنی نفرت ہے مجھ سے؟ آریان خانزادہ دھاڑا۔ بہت بہت نفرت ہے، زرمش نے بری طرح لرزتے ہوئے جلدی سے ایک ہی سانس میں بتایا۔ اتنی نفرت ہے کہ تمہارا دل کر رہا ہے کمرے میں ٹیبل پڑا رکھا واز اٹھا کر میرے سر پر دے مارو۔ آریان خان نے ٹیبل پر رکھے ہوئے واز کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، زرمش نے روتے ہوئے اس واز کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ جھوٹ مت بولو، یہی دل کر رہا ہے نا؟ وہ واز میرے سر پر دے کر مار، مجھے زخمی کر کے میری پناہوں سے بھاگ جاؤ۔ آریان خان کی آواز سرد برفیلی ہوئی تھی۔ ہاں، زرمش نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کے ہاں پر آریان خانزادہ کا گرجدار کہکا گونجا تھا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، میری مرضی کے بغیر یہاں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ تم اب تک یہاں سے جا سکو گی جب میں چاہوں گا، آریان خانزادہ سرد لہجے میں بولتے اپنی نفرت آمیز نگاہیں اس کی بھیگی خوفزدہ ہیزل گرے آنکھوں میں گاڑ گیا تھا، جس کی رنگت شدت کے ریا سے گلابی ہو رہی تھی۔ بہت نفرت ہے تمہیں مجھ سے؟ آریان خانزادہ اس کا جبڑا پھر سے شدت سے دبوچ گیا تھا۔ نفرت ہے، بہت نفرت ہے، زرمش کھٹی کھٹی آواز میں بولتے ہوئے دبی آواز میں چیخی۔ اس کی انگلیاں جبڑے میں دھستی محسوس ہو رہی تھی۔ گڈ، یعنی کہ ہم دونوں کو ایک ہی جتنی نفرت ہے ایک دوسرے سے۔ آریان خانزادہ پراسراریت سے مسکرایا تھا۔ زرمش نے اس کی آنکھوں میں پراسراریت دیکھتے خوف سے اپنی ہچکی روکی تھی۔ وہ جب پراسراریت سے مسکراتا تھا، اس کی دہشت عروج پر ہوتی تھی۔ پتہ ہے مجھے تم سے نفرت، کتنی نفرت ہے؟ آریان خانزادہ نے اس کا جبڑا چھوڑتے سوالیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب نظریں بھٹک کر اس کے جبڑے کی اطراف پر تھیں، جہاں اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ سچ میں بے حد نازک تھی۔ وہ اس کے سرخ و سفید نقوش کو دیکھتے سوچتے ہوئے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ کسی عورت کی نازکی سے پہلی مرتبہ واسطہ پڑا اپنے مرد دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا تھا کہ وہ ان کی روح کانپ جاتی تھی۔ اسے تو چھونے کی ہی دیر ہوتی تھی، وہ شدت سے کانپنے لگتی تھی۔ زرمش نے آریان کے سوالوں پر ہچکی لیتے ہوئے سر نفی میں دائیں بائیں کی جانب ہلایا۔ زرمش کی معصومیت سے سر نفی میں ہلانے پر اس نے اونچا کہکا لگایا۔ زرمش کانپتے ہوئے اس کی سینڈو مزید مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ آریان خانزادہ کو اس کی دل کی دھڑکنیں اپنی سماعتوں میں سنائی دی تھی۔ وہ اتنی شدت سے اسے خوف کھا رہی تھی۔ میں بتاؤں گا تمہیں، جب تک تم یہاں ہو تمہیں پتہ چلے گا۔ آریان خانزادہ زرمش حاکم خان سے کتنی شدت سے نفرت کرتا ہے، اتنی نفرت کرتا ہے جتنی اس روئے زمین پر کسی نے بھی کسی سے نہیں کی ہوگی۔ آریان خانزادہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے چپتے لہجے میں بولتے اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ گیا تھا۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ وہ اسے نہ تھامتا وہ گر جاتی۔ اگر تم ایک اچھے کریکٹر کی لڑکی ہوتی تو آریان خانزادہ پھر بھی تم سے نفرت کرتا، کیونکہ تم رائنا خان اور حاکم خان کا گندا خون ہو۔ تم نے ثابت کیا تم میں واقعی میں رائنا
خان کا خون ہے، تبھی تو اپنے یار کے ساتھ کتنی ہی راتیں کالی کر چکی ہو، وہ سرد نفرت آمیز لہجے میں بولتے اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ مقابل معصوم ہرگز نہ تھی، صرف نازک تھی۔ ویسے کتنی راتیں کالی کر چکی ہو؟ آریان خانزادہ اس کا جبڑا دبوچتے، اس کے نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے پکارا۔ اس کے حد تک آمیز سوالات پر زرمش کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر شدت سے برسنے لگے تھے۔ بتاؤ؟ آریان خانزادہ اس کے بہتے آنسو دیکھتے دھاڑا۔ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وہ ہچکی لیتے گٹی گٹی آواز میں بول رہی تھی۔ آریان خانزادہ نفرت سے اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا۔ زرمش اونتے منہ بیڈ پر گری تھی۔ 11 12 13 14 15 16 17 وہ بیڈ پر اونتے منہ گری ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ آریان خانزادہ اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پوری رات، پورا دن، ساری زندگی کا کاؤنٹنگ کرتی رہوں گی، پھر بھی کہوں گی میں نے اس میں سے ایک رات بھی کسی مرد کے ساتھ کالی نہیں کی۔ میں زرمش خان ہوں، ایک خانزادی، میں نے کسی کے ساتھ رات کالی نہیں کی۔ وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جگڑتے سے سکتے ہوئے بول رہی۔ آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے، اسے کندھے سے جکڑے، سیدھا کرتے، اسے بازو سے جکڑے اپنے مقابل پھر سے کھڑا کر گیا تھا۔ تمہارا کریکٹر لیس ہونا، رائنا خان اور حاکم خان کا خون ہی ہونا کافی ہے۔ تم ساری زندگی بھی کاؤنٹنگ کرتی رہو گی، میں تم پر کبھی یقین نہیں کروں گا، اور تمہیں اپنے بدن پر میرے دیے گئے نشانات سے نفرت ہے۔ کیسا رہے گا اگر میں تمہارے بدن کے پور پور پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے تمہیں اوپر سے نیچے تک گہرا نیلا کر دوں؟ آریان خان کے سوال پر زرمش نے فخر رنگت سے اس کی طرف دیکھا۔ فکر نہ کرو، میرے اندر فارس خان اور شازمہ خان کا خون ہے، تمہیں کبھی نکاح کے بغیر نہیں چھوؤں گا۔ وہ استزائیہ لہجے میں بولتے ایک ایک لفظ چبا گیا تھا۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آریان خانزادہ تم سے نکاح کرنے کے بعد بھی تمہیں چھوئے گا نہیں۔ وہ اس پر تمسخراتی نگاہیں گاڑے اونچا کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے سسکی لی تھی۔ مگر ایک حقیقت تو یہ بھی ہے کہ تم سے نکاح کروں گا کیوں؟ آریان خانزادہ اسے چھوڑتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولا۔ زرمش اس کے چھوڑنے پر بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ سیدھی کھڑی رہو، آریان خانزادہ سے گھورتے حکمیہ لہجے میں گرایا۔ زرمش نے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے، دیوار میں سماتے اپنے قدم زمین پر مضبوطی سے جمائے تھے۔ حاکم خان اور رائنا خان سے بدلہ لینے کے لیے میں بھی کبھی بھی تم سے نکاح نہیں کروں گا، کبھی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آریان خانزادہ بس خان سے نکاح نہیں، زرمش خان سے نکاح نہیں کرے گا۔ آریان خانزادہ اس عورت سے نکاح کرے گا جو صرف اس کے لیے بنی ہو، جسے کسی مرد نے کبھی نظر بھر کر بھی نہ دیکھا ہو۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ زرمش اس کی نگاہوں اور اس کے بعد پر اپنے باتھ روب گاؤن کو سینے سے جکڑتے نگاہیں چکا گئی۔ زرمش کی نگاہیں چکانے پر آریان خانزادہ کے لبوں سے فلک شگاف کہکا بلند ہوا تھا۔ سچ پوچھو مس خان، تم خوش قسمت ہو کہ آریان خانزادہ تم سے نفرت کرتا ہے، بدقسمت تو وہ لڑکی ہوگی جو میرے لیے بنی ہوگی، کیونکہ آریان خانزادہ اپنی چیزوں کو لے کر اتنا جنونی ہے، ابھی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ آریان خانزادہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ تم سچ میں خوش قسمت ہو کہ آریان خانزادہ اتنی شدت سے تم سے نفرت کرنے کے باوجود کبھی تم سے نکاح نہیں کرے گا۔ میں حاکم خان حیدر خان سے بدلہ لینے کے لیے کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ تم سے بدلے میں کسی اور طریقے سے لوں گا، جب تمہیں تمہاری حویلی چھوڑ آؤں گا، اور تمہارے لالا کو حاکم خان سے معصومیت سے کہوں گا کہ تمہاری بیٹی مجھے سڑک پر ملی تھی اور یہ اتنے دنوں سے میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ معذرت کروں گا کہ مجھے آپ کی حویلی کا پتہ نہیں تھا، معلوم تھا، اور بہت معصوم بن کر کہوں گا کہ مس خان کو اپنی حویلی کا پتہ بھول چکا تھا، یہاں تک کہ آپ سب کا نام بھی بھول چکی تھی۔ اس لیے مجبوراً مجھے اسے اپنی حویلی رکھنا پڑا، جہاں تنہا صرف میں رہتا ہوں۔ مگر کچھ دنوں سے آپ کی بیٹی میری تنہائی کی غمسار ساتھی بنی ہوئی تھی۔ پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ آریان خانزادہ کی باتوں پر وہ اسے اسٹل بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوگا؟ اس کے رکنے پر زرمش نے سسکی لیتے استفسار کیا۔ پھر حاکم خان اور حیدر خان تمہاری قبر کھودیں گے۔ ہو سکتا ہے تمہیں گولیوں سے تمہارا سینہ چھلنی کرنے کے بعد تمہیں دفنا دیں، یا پھر تمہیں زندہ دفنا دیں۔ اس دن آریان خانزادہ کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں یکدم خون اترا تھا۔ زرمش روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ 11 سال کی عمر میں نے 4 قبریں کھودی تھی، برسوں بعد حاکم خان کو بھی کسی اپنے کی قبر کھودتے دیکھوں گا تو آریان خانزادہ کے سینے میں دہکتی آگ کو سکون ملے گا۔ آریان گہرے سانس لیتے اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے گرچا۔ زرمش آنکھیں میچتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ اس کی خون اتری آنکھیں اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا چکے تھے۔ آریان خانزادہ اب گہرے سانس لیتے اس کے گال کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس کے مارے گئے تھپڑ کا نشان سرخی کے نیچے چھپا ہوا تھا۔
आर्यन खानज़ादा इसकी कलाई जकड़े वॉशरूम की तरफ बढ़ा। ज़रमिश इसकी सख्त गिरफ्त में कांपते हुए खींचती चली गई थी। वो इसे वॉशरूम क्यों लेकर जा रहा था, वो बुरी तरह हिरासा हुई थी। आर्यन खानज़ादा ने वॉशरूम में दाखिल होते इस स्लीप पर पटका। वो ऊंधे मुंह स्लीप पर गिरते स्लीप दोनों हाथों से जकड़ गई थी। वो अब स्लीव जकड़ते कांपते हुए मिरर में नजर आता आर्यन खानज़ादा का अक्स देख रही थी। आर्यन खानज़ादा ने इसे मिरर में देखते फेस वॉश की बोतल वॉश बेसिन से में पटकी। जरमिश ने कांपते हुए मिरर में नजर आते आर्यन खानज़ादा के अक्स को देखते सिसकी ली। पता नहीं अब वो क्या सजा देने वाला था। इसकी फेस वॉश से अपना चेहरा धोती, मेरी उंगलियों का निशान मिटाओ, आर्यन खानज़ादा ने हुक्म पर। जरमिश ने इसे भीगी खौफजदा निगाहों से देखा। मिटाओ, आर्यन खानज़ादा मिरर में देखते घुर्राया। जरमिश ने फेस वॉश की बोतल खोलते, फेस वॉश लेते, अपने गाल पर लगाते, इस निशान को रगड़ते, कांपते हाथों से टैप खोलते, पानी के छींटे मारे। निशान जू का तू देखते जरमिश ने रोते हुए दोबारा से फेस वॉश बोतल से लेते अपने गाल पर रगड़ा था। पानी के छींटे मारते हुए वो रो पड़ी थी। निशान जू का तू था मगर सुर्खी बढ़ी थी। आर्यन खानज़ादा का अक्स मिरर में देखते इसके बाद इसने एक बार कांपते हाथों से फेस वॉश अपने गाल पर लगाया। पानी के छींटे मारते हुए इसकी आंखों के बहते गर्म स्याल में इजाफा हुआ था। आर्यन खानज़ादा की उंगलियों की छाप वैसे ही थी। आर्यन खानज़ादा इसके पीछे खड़े मिरर में निगाहें गाढ़े से सर्द निगाहों से देख रहा था। जरमिश ने कांपते हाथों से अच्छा खासा फेस वॉश लेते अपने गाल पर लगाया, इसे बेदर्दी से रगड़ा था। पानी के छींटे मारते हुए वो बेबसी से रो दी थी। वह पागलों की तरह फेस वॉश हाथों पर लेते, गाल पर लेते, इसे रगड़ते अपने चेहरा पानी से धो रही थी। वो इसके पीछे खड़ा इसे बगैर सर्द सपाट निगाहों से देख रहा था। जरमिश कांपते हुए फेस वॉश बोतल से निकालती, अपने गाल पर रगड़ती, अपने गाल पर छींटे मारती, मगर निशान वैसे ही दिखते जैसे वो रोने लग जाती। ना फेस वॉश खत्म हो रहा था, ना निशान मिट रहा था, ना इसकी वहशी दरिंदे को तरस आ रहा था। पूरी बोतल खत्म होने के बाद भी वो निशान वैसे ही था। गाल अब लहू छलकाने लगा था। आह! जरमिश चीखते हुए वो बोतल मिरर पर पूरी कुव्वत से मारते हुए हंसियानी रो दी थी। उस लेप जकड़े अब चीखें मार मार कर पागलों की तरह रो रही थी। एक बात याद रखना, आर्यन खानज़ादा की नफरत की तरह ये निशान भी पक्का और गहरा है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत बहुत गहरी है, जो कभी नहीं जा सकती, चाहे सूरज मशरिक से बजाय मगरिब से निकल आए। हाँ, ये निशान तब तक तुम्हारे गाल पर रहेगा जब तक आर्यन खानज़ादा चाहेगा। आइंदा ये निशान मिटाने की कोशिश की तो कसम खाता हूँ खुदा की, मैं तुम्हारे गालों पर अपनी वहशत कैसे निशान छोड़ूंगा, तुम मिटा नहीं सकोगी। खुदा की कसम खाई है, इसलिए गलती से भी इस निशान को न मिटाना, और ना इस बार अपने गाल पर दांत काट कर तुम्हारा गाल कुचल डालूंगा। आर्यन खानज़ादा इसे बाजू से जकड़े सीधा करते, इसके दोनों इतराफ में स्लीप पर हाथ जमाते इसे सर लहजे में वार्न कर गया था। जरमिश ने खौफ से इस बात में सर हिलाया था। शायद शदीद चक्कर आने पर वो आर्यन खानज़ादा की सैंडो दोनों हाथों में जकड़ गई थी। आर्यन भी इसे मजबूती से बाजू से जकड़े खड़ा जकड़ गया था। वह इसकी सैंडो जकड़े अपनी चकराते वजूद को संभालते इसके सीने से आने लगी थी। आर्यन खानज़ादा इसे खुद से इसी लम्हे दूर करते स्लेव के साथ लगा गया था। जरमिश ने आंखें खोलते आर्यन खानज़ादा को देखा था। वो इसे सरसुर्ख आंखों से देख रहा था। वो इसके अब अगले हुक्म की मुंतजर थी। मेरे किचन में कदम नहीं रखोगी तुम। नाज़ो तुम्हारे लिए 3 टाइम खाना अपने घर से बनाकर पहुंचा देगी। तुम्हें कुछ भी खाना हो इसे बताओगी, मेरे किचन में तुम्हारे लिए खाना नहीं बनेगा, ना तुम वहां कदम रखोगी, समझी तुम। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।